میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا، چونکہ یہ میری آخری ٹرم ہے اور اس میں نے نئی بات نہیں کرنی، صرف مولوی صاحب کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ انہوں نے کتنی بڑی خیانت کی ہے، اہل علم طبقہ جانتا ہے۔ مقالات کاظمی کے مصنف سید احمد سعید کاظمی، لگاؤ یار یہ ویڈیو قریب کرو، یہ قریب کرو یہ ویڈیو، آپ پہلے آپ کریں، نیچے کریں، میں بس یہ کروں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آشیہ۔ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ لگاؤ، آشیہ۔ کیا ہے یہ؟ آشیہ۔ ایک دوسری کلاس کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ حاشیہ مصنف کے کھاتے نہیں جاتا۔ کس کا یہ حاشیہ؟ کس کا یہ جس سے آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ سید احمد کاظمی نے کہا، ایک بات۔ دوسری بات آپ لوگوں نے سنا، حجج الکرامات کی میں نے عبارت پیش کی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا کہ بعض نبیوں سے وہ افضل ہیں۔ اس صاحب نے سینہ اس طرح کیا تھا کہ میں کیا کروں گا؟ ابن شیبہ کا یہ حوالہ دیکھ، میں آپ بھی کہتا ہوں، دکھاؤ ابن شیبہ نے کس جگہ کہا ہے کہ امام مہدی نبیوں سے افضل ہے؟ یہ میں کہتا ہوں لے آؤ اس کو، لے آؤ اس کو، ابن شیبہ نے کس جگہ کہا ہے؟ مولوی صاحب لے آؤ، لے آؤ اس کو، لے آؤ اس کو، لے آؤ اس کو، اس کا حوالہ انہوں نے دینا ہے کہ ابن شیبہ کا حوالہ یہ دیں گے، اس کے بعد اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں سنیں یہ کتنی خیانت کر رہے ہیں مولوی صاحب یار، یہ کام بس نہیں یار، چلو ٹھیک، بیچ میں چپ ہو کر بیٹھے، ادھر صاحب بیٹھے سے یہ چل رہی ہے، تو 2 منٹ بیٹھ جا رہا ہوں، چلو یار گڑبڑ نہ کریں، نقصان پہنچے۔ یہ دیکھیں ہماری شرائط میں لکھا ہوا تھا حوالہ کس کا دینا ہے؟ علماء معتبر۔ او بھائیو میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ان کا ہے، بات کروں یہ نئی بات ہے بھائی میرا جواب ہے، میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ان کا ہے، میں یہ کہہ کر ان کے کھاتے مرزا قادیانی کی باتیں ڈالوں، یہ انصاف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور لوگوں دیکھو یار یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر۔ یہ آپ سنتے جائیں، مولوی صاحب نے کہا کہ انفی کون ہے؟ انفی کون ہے؟ بھائی آپ لوگوں نے نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا؟ انفی کون ہے؟ مولوی صاحب تھے پڑھو بھائی صاحب تو نہیں بولا انفی جانوی نے دیکھا۔ اچھا اگلی بات سنیں، ایک منٹ، بات یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ اہل حدیث پیرانے پیر نے کہا، اور پیرانے پیر ہے جیاں گستاخاں باغیاں دا نہیں آکھیا، انہاں محدثین دا آکھیا۔ جس طرح ایک جماعت المسلمین بنی ہوئی ہے پاکستان میں، کڑی بنی جی جماعت المسلمین، ان کا یہ فتوی سارے کافر اسی مسلمان، وہ آیت کون سی پڑھتے ہیں؟ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان۔ اور بات یہ ہے کہ جو مسلمان قرآن کے رہے وہ اور ہیں، یہ جماعت المسلمین اور ہے، اسی طرح مصطلح اہل حدیث جن کو محدثین کہتے ہیں وہ ہمارا بھی عقید ہے، وہ کون ہے؟ جنتی ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ دوستی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے لوگوں سنو، انہوں نے کہا کہ جی نبی پاک نے قبریں مٹانے کو حکم دیا، میں آپ سب کے سامنے بیان کر چکا۔ بھائی یار میری بات سنو، یہ ٹائم آؤٹ کرو، مجھے دیں میرا ٹائم آؤٹ کریں، یہ کتابیں جو ہماری یہ دے دیں چونکہ بعد میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہماری کتابیں سیرت سنائی اور دے دیں کتابیں، اور کوئی کتاب آپ سنیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر کو کیا کرنا؟ گرانا، اور لوگوں کیا کہا؟ گرانا واجب ہے۔ حالانکہ خدا کی قسم یہ نام نہاد غیر مقلد اہل حدیث اپنے آپ کو یہ حدیث کی توہین ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، یہاں پر ہے حل ینبش قبور مشرک الجاہلیہ، صفحہ 61 جلد نمبر 1۔ یہ پکڑیں ہوتے میں دساں گا، جواب دینا میں نے، کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو گرائیں یا نہ گرائیں؟ فتح الباری بھائیو یہ ہے، یہ نہیں دلیلی جواب ہے، یہ آپ کا قبریں جو آپ نے کہا تھا نا وہ جو عبارت ہاں چلو کیوں ہے، انہوں نے کہا تھا جی کہ
جو اٹھی ہوئی قبر ہو اس کو کیا کر دو؟ گرا دو۔ مسلمانوں، میں نے کہا تھا رسول اللہ کی قبر اونچی کس نے بنائی؟ صحابہ نے بنائی۔ مزار کس نے بنایا؟ صحابہ نے بنایا۔ حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کیا کہا؟ کافر۔ ان کی قبروں کو گرایا، جواب اس کا نہیں دیا انہوں نے۔ اور یہ دیکھیں، اور دسو مسلمانوں، ایک حافظ قرآن اس کے ماں باپ کے سر پہ قیامت والے دن نور کا تاج بنائے۔ او یار، حافظ قرآن کے ماں باپ تو جائیں جنت میں، تو صاحب قرآن کے ماں باپ دھو سکتے؟ یہ ہے حدیث۔ میں کہتا ہوں جاؤ ایسے دوستیوں کے ساتھ اگر جانا ہے، یہ جو دعوت دیتے ہیں ہاتھی در باندھو، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ گستاخیاں سب۔ میں نے جو باب باندھا امام بخاری نے کہ کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو گرایا جائے، عبارت مان، یہ لکھتے ہیں فتح الباری، یہ ان کے بھی مصطلح علماء میں سے ابن حجر اسقلانی، نہیں یہ والا نہیں، جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں اے دونا غیریا من قبور الانبیاء واتباع لما فی ذالک من الاہانۃ لہم وخلاف المشرکین فانہم لا حرمۃ لہم۔ یہ امام ابن حجر فرماتے ہیں یہ جو قبریں گرانے کا رسول نے حکم دی ہے یہ مشرکوں کی قبروں کا کہا ہے، رہ گئی نبیوں اور ان کے غلاموں کی قبریں، ان کو گرانا توہین ہے۔ ایک اور مجھے کہنے دیں، اسی طرح کی اب تو ختم ہو گئی بات، نہیں ختم ہو گئی، میں نے جواب دینا تھا، میں جواب دے رہا ہوں، میں نے کوئی نئی عبارت پیش نہیں کی۔ میں کہتا ہوں لوگوں بتاؤ یہ ظلم ہوا کہ نہیں کہ نبی کے ماں باپ اور نبی کی قبر کو مشرکوں کی قبر کہا گیا، حضور کے مزار کو گرایا جانے کا فتویٰ دیا گیا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں دوبارہ کہنا ہوں، الحمدللہ 3 غیر مقلد وہابی اہل حدیث آج کافر بنے ہیں، اور خدا کی قسم ایک نس گئے۔ میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں، سنو، 100 سال سے یہ جھگڑا چل رہا تھا صراط مستقیم کی عبارت تھا، آج خدا کی قسم میرے قابر کی قبریں ٹھنڈی ہیں، اور سید حسین تیرے پر قربان میں، اور تو نے وہ کرم کر کے پڑھایا کہ آج الحمدللہ سنی پتر نے یہ ثابت کیا کہ یہ عبارت گستاخانہ عبارت ہے۔ ساری زندگی بھابی جس کا دفاع کرتے جو بندی نہیں ہے، 12 کتابیں میں نے دکھائی، چھوڑ دو، 12 کتابیں میں نے دکھائی جن کتابوں کے اندر ان کے بزرگوں نے ان عبارتوں کا دفاع کیا۔ اگر تو ہڈیاں نہیں سنتے دفاع کیوں کیا؟ خیال والی عبارت میں نے پڑھی، جواب نہیں آیا۔ بڑے بھائی کسی تعظیم آپ لوگ سن چکے، للیاں بلیاں مارنا لوگ تک رہے ہیں، چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل کی بات کی نہیں آیا۔ مولوی صاحب ایک ہے نبی ولی کا نام لینا، ایک ہے تخصیص کرنا، اور ایک ہے عام کہنا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ انسان بڑے عاجز ہیں، یہ انسان میں سارے آ گئے، لیکن مولوی صاحب نبی ولی کی تخصیص کر کے کہنا نا، یہ ہے گستاخی۔ اس کے بعد انہوں نے وحید الزمان کے بارے میں کہا، ہمت نہیں ہوئی۔ اب میں اگلی ٹرم میں کہوں گا، چونکہ انہوں نے اس کے مقابلے میں وہ عبارت پیش کی تو یقیناً یہ اس کو یا تو گستاخی نہیں سمجھتے، اگر گستاخی سمجھتے ہیں تو عبارت آپ پیش نہیں کر سکتے تھے، نہیں سمجھتے، چلیں آپ نے یہ بات کی۔ جو کرامہ کا حوالہ آیا، میں کہتا ہوں مار جانے گا، صدر صاحب اور کتنے گیا تھا والا ابن ابی شیبہ دا، حضور کے سنو، نبی علیہ السلام نہیں، انبیاء علیہ السلام، یہ آپ کی کتاب ہے، انبیاء علیہ السلام سے افضل کہا گیا امام مہدی کو، جواب نہیں آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور گستاخیاں کی، معاذ اللہ۔ حضرت آپ نے خود سنا انہوں نے کیا کہا، آدم علیہ السلام سے کیا ہوئے، شرک ہوئے، اور سجنوں سارے مسلمانوں نے انسانوں کا کیوں مشرک انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ کے روزے کو گرانے کی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ مخلوق، اور خدا دی قسم میں کیا وہ یار
گندا مذہب اور سور ہونا انہوں نے مان لے. آج ایک چیز اضافہ ہو گئے, غیر مقلد اہل حدیث سور. سنو نہیں سنو مخلوق سنو نا, غیر مقلد اہل حدیث میرا دعویٰ تھا گستاخ ہے, ٹھیک ہے, ان پر کفر لازم آتے, اور ساتھ ساتھ ایک اور ایسا ہو تو ہے سور اپنے منہ تو ہے نا کہ ہاں تو سن لیا. اور جس کی مرضی آوے نہ سوراں دی جماعت نال جاوے, جس کی مرضی آوے مسلماناں دی جماعت نال جاوے. رہ گئی بات یہ چکر نہیں چلنے دیں گے. میں اب مسلمانوں سے کہتا ہوں, اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جس گنبد خضرا کے نام پر خدا کی قسم ہم مسلمان جان دینے پر تیار ہیں, اس کو گرانے کا فتویٰ کس نے دیا؟ اور یہ پھر نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا کس نے کہا؟